10 محرم الحرام حسن اتفاق کہ جب میرے اور آپ کے امام علی مقام نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان اپنے بچوں بھتیجوں بھانجوں اور رفقا کے ساتھ اللہ کے حضور دین حق دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کی۔ وہ دن بھی جمعہ المبارک ہے اور اس دن بھی 10 محرم الحرام تھی، اور پھر حسن اتفاق کہ وقت بھی یہی تھا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، نماز کا ٹائم، آپ نے آخری نماز تلوار کے سائے میں ادا کی۔ آپ کا سر سجدے میں تھا تو آپ کی گردن پہ تلوار چلی، آپ شہید ہوئے۔ زبان پہ اللہ کی ثنا تھی، تسبیح تھی، سبحان ربی الاعلیٰ، اور گردن پہ تلوار چلی، شہادت ہوئی۔ تو ظہر کا ٹائم، جمعہ کا ٹائم، تو حسن اتفاق کہ آج جمعہ المبارک بھی ہے، 10 محرم بھی ہے، اور ابھی ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول، وہ عظیم الشان شخصیت کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سجدہ لمبا کر دے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام نماز پڑھا رہے، امام حسن و حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، نانا جان کے کندھوں پہ سجدے کی حالت میں سوار ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر سجدہ لمبا کریں۔ یہ امت کو تعلیم تھی کہ ان حسن و حسین کی عظمت کیا ہے، یاد رکھنا کہ تمہارے پیغمبر نے، سید الانبیاء نے، امام المرسلین نے رب کی نماز لمبی کی، سجدہ لمبا کیا ان حسن و حسین
پھر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پہ سوار کرتے، ان کی سواری بنتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھائے چل رہے ہیں، سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں، اور یہ منظر جب دیکھتے ہیں کہ نبیوں کا امام حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے چل رہا ہے، وہ ذات کہ جن کے قدموں تلے جبرائیل علیہ السلام اپنے پر بچھانے میں فخر محسوس کرتے، وہ ذات کہ جن کے قدم رب کے عرش کے اوپر لگتے ہیں، رب کا عرش بھی ان کے نیچے معراج کی رات، وہ ذات جو فخر انبیاء بھی ہے، جو فخر ملائکہ بھی ہے، جبرائیل امین جن کے خادم ہیں، دربان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جن کے مقتدی ہیں، اور وہ سارے انبیاء کے امام ہیں، وہ امام الانبیاء اپنے کندھوں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سوار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر جب دیکھتے ہیں، وہ جانتے تھے یہ کوئی عام بات نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کیا عمدہ سواری ہے، کیا عمدہ سواری ہے، کیونکہ سواری اس وقت کون تھے، سواری کون بنے تھے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سواری معراج کی رات براق تھا، اور جن کی سواری کا عالم یہ تھا کہ جبرائیل لگام تھامے، میکائیل پائیدان تھامے، اور 70,000 فرشتے ایک طرف 70,000 ایک طرف، جن کی اپنی سواری کا یہ عالم تھا، آج وہ امام حسین کی سواری بنے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کیا عمدہ سواری ہے، کیا عمدہ سواری ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق سے فرماتے ہیں اے عمر، سواری اگر عمدہ ہے تو یہ بھی دیکھو نا سوار کتنا عمدہ ہے، سوار کتنا عمدہ ہے۔ تو سوار کون تھے، بولیے سوار کون تھے، میرے اور آپ کے امام، امام عاشقہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عشق کے امام تھے، عشق کے امام، امام عاشقاں پورے، آپ عاشقوں کے امام۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پہ، زمین پہ،
पहाड़ों पे कि ये अमानत ले लो, फ़अबैना अन यहमिलना वअशफ़क़ना मिन्हा। आसमान इतने मजबूत, जमीन इतने बड़े सीने वाली, पहाड़ इतने ताकतवर, इतने मजबूत, सख्त, इस कायनात की ये मजबूत तरीन चीजें, आसमान, जमीन, पहाड़। तो जब अल्लाह ने अमानत पेश की कि ये लो अमानत उठाओ, तो उन्होंने क्या किया? फ़अबैना अन यहमिलना, अर्ज़ की बोला नहीं, हम नहीं उठा सकते ये अमानत, हम नहीं उठा सकते। वअशफ़क़ना मिन्हा, दर्द है। वो आसमान जिसने पूरी कायनात पे साया किए बगैर सुकून, वो जमीन जिसने सारी मखलूकात को अपने अंदर समाया और उठाया, सबका बोझ उठाया हुआ, ये मकान, ये फसलें, ये इंसान, गाड़ियां, ये दुनिया की रंगीनियां, ये जो कुछ है जमीन पे है ना, तो जमीन में उठा रखी है। और फिर जमीन को पहाड़ों ने काबू किया हुआ है। लेकिन ये तीन मजबूत तीन चीजें, आसमान, जमीन, पहाड़, जब अल्लाह ने फरमाया ना ये लो अमानत, उठाओ इसे, क्या कहने लगी? नहीं, माफी, माजरत, हम नहीं उठा सकते। वहमलहल इंसान, उस अमानत को फिर उठाया किसने? बोलिए, इंसान। वो अमानत जो आसमान न उठा सके, जमीन ना उठा सके, पहाड़ कांप जाएं, माजरत पेश करें और इंसान कहे मैं। कमाल तो है ना, कमाल तो है ना। तो अल्लाह ने जब इंसान ने ये अमानत उठाने की जिम्मेदारी ले ली, तो रब्बुल जलाल ने फरमाया इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, बड़ा जालिम है, बड़ा जालिम है, इंसान बड़ा जालिम है। और जहूला, जाहिल। अब ये उसकी तनकीस नहीं हो रही, उसकी इंसान की तनकीस नहीं हो रही, ये हो रही है उसकी मना बयान की जा रही है, उसकी शान बयान की जा रही है। अब ये एक और टॉपिक है कि उधर मैं जाना नहीं चाहता, मैं पिछली आयत के हिस्से पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सिर्फ ये बता देता हूँ कि जब कोई इंसान वफा की तारीख लिखे ना और अपना आप भूल जाए, अपना आप भूल जाए, किसी से वफा करते हुए, ईसार करते हुए, कुर्बानी देते हुए अपना आप भूल जाए, तो उस वक्त कहते हैं, उस वक्त ये कहते हैं बड़ा जालिम है। अपना जरा ख्याल नहीं, अपना जरा ख्याल नहीं किया, उस वक्त ये बोलते हैं, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं किया। तो वो जो अमानत उठाई, जिस अमानत को उठाने से पहाड़ों ने, आसमानों ने, जमीन ने इनकार किया, तो इंसान ने जब उठाने की जिम्मेदारी ली तो अपना भूल गया, कुछ याद न रहा कि मेरे साथ क्या होगा, मैं उठा लूंगा कि नहीं, बस अपने आप को पेश कर दिया। तो रब ने उसकी तारीफ करते हुए ये कहा कि तूने परवाह नहीं की अपनी, इसलिए कहा बड़ा जालिम है। अब वो अमानत थी, असल उस पे बात है।
اب مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ امانت تکلیفات شریعت کا پابند، اور مفسرین نے فرمایا یا پھر اس سے مراد امانت تھی اختیار، کہ انسان کو اختیار ملے تو پھر اس اختیار کا حساب ہو۔ اب پہاڑوں کے پاس، زمین کے پاس، آسمان کے پاس اختیار نہیں، انسان کے پاس ہے، اور وہ ڈر گئے کہ نہیں ہم حساب نہیں دے سکتے، اس لیے اختیار نہیں لیتے۔ اب ان کا حساب نہیں ہوگا، انسان کا حساب ہوگا، تو انسان کو اختیار ملا اچھے برے کا۔ مختلف علماء نے تفسیریں بیان کی ہیں، لیکن جو ایک تفسیر ہے جو آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے، مفسرین نے فرمایا وہ تھی اللہ کی محبت۔ وہ امانت کیا تھی؟ بولیے، اللہ کی محبت، جذبہ عشق، جذبہ عشق، کہ یہ عشق ہے، کوئی لینا چاہتا ہے؟ سب نے کہا نہیں، یہ ہمارے بس کی بات ہے، یہ عشق ہے، وہ ہے نا اللہ نچایا، عشق نہیں، منصور سولی پہ چڑھایا ہے، عشق نہیں، کتیاں دے پیر چما پائے، ککھاں وانگ رلا، عشق۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ عشق تھا، رب نے کہا یہ لے لو، پہاڑوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے بس کی بات ہے۔